اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے 70 ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ فوراً کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں؟ تو ناظرین جانیے وہ کون سی سورت ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ناظرین اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آتی ہے۔ جب یہ سورت پڑھ کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس سورت کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورت نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں آئیے اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ سورت آپ کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے کمنٹ باکس میں خصوصی درخواست کی تھی کہ ہماری اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر خصوصی دعا کروائی جائے، ان سب بہن بھائیوں کے لیے ہماری اجتماعی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے، الحمدللہ۔ مزید جو بہن بھائی چاہیں کہ ان کے لیے یا ان کے پیاروں کے لیے اجتماعی دعا میں خاص طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے، میرے وہ بہن بھائی نیچے کمنٹ باکس میں نام لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین بات ہو رہی تھی طاقتور سورت کی۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، اور جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسان نا امیدی اور مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں جا چکا ہو، ایسے شخص پر رزق نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا دسترخوان نہایت وسیع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین رزق کیا ہے؟ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اور عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، یہ سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے، اور رزق کے ایک معنی نصیب کے بھی ہیں۔ جو غذا پیٹ میں جائے اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا بھی رزق حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ناظرین ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب اور حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو رب بھولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ناظرین ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہ اللہ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔
قرآن مجید میں چند امور ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، جبکہ دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش اور حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ ناظرین، کسب معاش کے معاملے میں اللہ رب العزت اور رسول علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب اور سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں، آسمان سے ان پر خیر اور برکات نازل فرمائیں اور زمین سے ان کے لیے گوناگوں اور بیش بہا نعمتیں اگلوائیں۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو کہ رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں۔ درج ذیل سطور میں مختصراً کچھ اصول پیش کر رہا ہوں کہ جن کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت اور فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر افسوس قرآن اور حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جد و جہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جد و جہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں خوب کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جو ہر شخص کی خواہش ہے اس میں پہلی چیز بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اسی طرح رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک سعی اور کوشش کرنا بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ ناظرین، اسی طرح رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا بھی انتہائی اہم ہے۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں کہ استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس ارشاد میں ناظرین نہ صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت
اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم اور گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت اور طاقت کے مالک اللہ رب العالمین اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی رزق میں فراخی اور کشادگی کرنے والا ہے، وہی کاروبار میں مندی ڈالنے والا، وہی قسمتوں کو متعین کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اب جب ہم نے ہی اپنے تعلقات کو رب کے ساتھ کمزور کر لیا ہے، جبکہ کاروبار میں ترقی دینا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر وہ بھی ہم پر کیوں برکتیں نازل کرے؟ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں۔ صبح سویرے نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی تجارت کا آغاز کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، اپنے والدین کے قدموں کو چھو کر روز صبح شام اپنے چہرے پر ہاتھ مل لیا کریں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر یا جس مقام پر آپ ہیں وہیں بیٹھ کر اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ہدیہ کر دیا کریں اور وہ ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیا کریں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل سے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی اور ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو جس صورت کا عمل بتا رہا ہوں وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ اس صورت کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس صورت کو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں، اور اس کے بعد اللہ کا فضل دیکھیں کہ کیسے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، خلوص دل اور نیت کے ساتھ پیش کرنا ہے، انتہائی عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جس صورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورۃ الیاسین ہے۔ اللہ رب العزت کے 70 ولیوں نے اس صورت کو پڑھنے کی اہمیت اور برکتوں کو واضح کیا ہے۔ جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں لاتی ہے۔ یہ صورت نہ صرف ایک روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ تو اس صورت کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور پاکیزگی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وقت پر، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اب سورۃ الیاسین کو پرسکون دل سے اور پختہ ایمان کے ساتھ ایک بار پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو یہ سورت 41 مرتبہ پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر اور برکتوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر آپ اسے اکیلے اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اجتماعی طور پر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بار بھی اگر دل سے پڑھیں گے اور روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کریں یا رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ ناظرین، سورۃ الیاسین پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اللہ رب العزت سے ہی طلب کریں، اور اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے، قبولیت دعا کی امید رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعاؤں میں فوراً اثر آتا ہے۔
سورۃ الیاسین کی تلاوت سے اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایک نہیں بلکہ اللہ کے 70 ولیوں نے اس سورت کی تلاوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یہ سورت آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اس سورت کو لازمی پڑھا کریں، روزانہ ایک بار کم از کم اس سورت کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور بن مانگے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سورت آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ دن کی پابندی ہے۔ آپ روزانہ اس سورت کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ سورۃ الیاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اور ناظرین، یہ انتہائی اہم حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ الغرض ناظرین، سورۃ الیاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات اور مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیلے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین نے جینا دو بھر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، ان سب مہمات اور حالات میں سورۃ الیاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا زہر حلاہل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں 4 عادتیں پائی جائیں گی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
جو شخص اپنے تمام معاملات کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، جب اسے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور یہ دونوں تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ روزانہ اس سورت کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر طرح کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات رب کعبہ سے پوری کروائے گی، اور آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کریم کی بارگاہ سے قبول و منظور کروائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے شکرانے کے طور پر کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔